میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعصمک من الناس۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم ناظرین، آپ کا میزبان محمد شاہد رضا اشرفی حاضر خدمت ہے۔ آپ سلسلہ وار فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں۔ کل آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کے حوالے سے متعدد عنوانات کو سماعت فرمایا، جن میں سے آپ کی امتیازی فضیلت و خصوصیت واقع معراج پر آیت کریمہ کے حوالے سے تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ محترم ناظرین، آپ کے فضائل و کمالات کے عنوانات میں سے ایک فضیلت آپ کا لوگوں کے شر سے محفوظ ہونا بھی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں بیان فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 36 میں ارشاد باری ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ آپ کے ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ خود آپ کا حافظ و ناصر ہے۔ تو دوستو، جس کا حافظ و ناصر خود اللہ ہو، کیا ایسے شخص کو کسی دوسرے سہارے اور مددگار کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 62 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ وہ ذات جس نے آپ کی تائید کی اپنی نصرت کے ذریعہ اور مومنوں کی۔ اسی حوالے سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63 میں یوں ارشاد باری ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کہ رسول پہنچا دیجئے جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو نہیں پہنچایا آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کو لوگوں کے شر سے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافروں کی قوم کو۔ اسی سلسلے میں سورہ انفال کی یہ آیت کریمہ بھی ہے، اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کہ اے محبوب، یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں، اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ ناظرین، ان آیتوں میں مشرکین مکہ کے مکر و فریب اور منصوبے کی ناکامیوں کا ذکر ہے کہ جب وہ دار الندوہ
جو مشرکین مکہ کا میٹنگ ہال تھا، اس کے پروگرام کے مطابق محبوب پروردگار کے قصر رسالت کا محاصرہ کر لیا تھا، اور ارادہ تھا کہ اپنی ناپاک پھونکوں سے ہمیشہ کے لیے چراغ مصطفی کو بجھا دیں گے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آپ در دولت سے تشریف لے جاتے ہیں اور غار ثور میں آرام فرما ہوتے ہیں تو حفاظت الہیہ کا ایسا محیر العقول منظر سامنے آیا کہ دونوں موقع پر دشمن آپ کو دیکھنے سے قاصر رہ گئے اور آپ پر سکینت و طمانینت نازل فرمائی۔ ساتھ ہی ان آیتوں سے سراقہ بن مالک کے واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہے، جسے محدثین اور اصحاب سیر نے آپ کے غار ثور اور ہجرت کے واقعات میں بیان فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نصرت و حمایت اور حفاظت کا جو انتظام فرمایا، اہتمام فرمایا اور اسے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا، یہ فریضہ نبوت کی ادائیگی کے لیے ضروری بھی تھا۔ آپ غور کریں، جس قوم کی اصلاح اور ہدایت کے لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تھا، ان کی کوئی بات بھی تو درست نہ تھی۔ سیاسی طور پر وہ بدنظمی اور انتشار کا شکار تھے، معاشی طور پر ان کی بدحالی کی مثال نہ تھی، اخلاقی لحاظ سے ان کے ہاں الٹی گنگا بہتی تھی، شراب نوشی، جوا بازی اور بدکاری کو سرداری اور دولت مندی کی علامات سمجھا کرتے تھے، ظلم و قتل کو، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنے کو تقاضائے حمیت و غیرت سمجھا کرتے تھے۔ اور وہ گھر جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، وہاں 360 بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ یہ ان کا دین تھا، عقیدہ تھا، اور اس پر انہیں کامل یقین تھا۔ اب جو ہستی ایک ہماگیر انقلاب کی دائی بن کر آئی تھی اور جسے زندگی کے ہر شعبے میں ہر خرابی کی اصلاح کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اس کا فرض تھا کہ اس سیاسی انتشار کے جو محرکات تھے ان پر ضرب کاری لگائی جائے۔ وہ عناصر جن کی دھاندلیاں وہاں کی معاشی زندگی کو درہم برہم کر رہی تھی، ان کے منہ میں بھی لگام لگا دی جائے، خبیث عادتوں اور اخلاق فاضلہ کا صحیح مفہوم بھی ان کے ذہن نشین کرایا جائے، اور ان کے عقیدے کے صنم قدوں میں جتنے بت تھے، پتھر کے، تانبے کے، پیتل کے، اپنی خواہشات کے، اپنے نفس کے، الغرض جس طرح کے بت تھے، ان سارے بتوں کو اللہ کی ضرب سے ریزہ ریزہ کر دے۔ اس کار عظیم کے لیے اللہ کی نظر انتخاب پڑی تو ایسی ذات پر پڑی جس کا کوئی بھائی نہیں، جس کے سر پر باپ اور دادا کا سایہ نہیں، دولت نہیں، خدام نہیں، اس کے پاس صرف اللہ کا نام ہے، یہی اس کی ساری قوتوں کا سر چشمہ ہے۔ اس نازک اور مشکل ترین خدمت کے لیے آپ کو متعین فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور رسول کا کام یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کا پیغام بے خوف و خطر کسی رد و بدل کے بغیر پہنچا دے۔ اس لیے منصب رسالت کا پاس رکھتے ہوئے اپنے رب کریم کا جو حکم آپ کو ملے اس کو اس کی مخلوق تک بحسن و خوبی پہنچا دیں۔ اے محبوب، رہی دشمنوں کی قوت، کفار کے حملے، منافقوں کی سازشیں، تو آپ اس کی فکر نہ کریں۔ آپ کا نگہبان، آپ کا محافظ خود آپ کا رب ہے، کوئی آپ کو گزن نہیں پہنچا سکتا۔ ناظرین، اب آپ خود غور فرمائیں کہ اس صریح اور پرجلال حکم کے بعد کوئی یہ باور کر سکتا ہے
کہ حضور نے کسی پاسداری کے لیے یا کسی کے خوف سے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو چھپا دیا ہو؟ ہرگز نہیں۔ دوستو، اسی فریضہ نبوت کی ادائیگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ و مامون فرما کر آپ کو اپنے ذمہ کرم میں لے لیا تھا تاکہ آپ فریضہ نبوت کو بلا خوف و خطر انجام دیتے رہیں۔ تو ناظرین، یہ امتیازی خوبی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کو اطمینان دلا دیا گیا تھا کہ محبوب، آپ فریضہ نبوت کی ادائیگی میں بے خوف و خطر لگے رہیں۔ مخلوق کی جانب سے، لوگوں کی جانب سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ آپ کو پریشان نہیں کر سکیں گے، حتیٰ کہ اتنی بڑی سند دے دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگوں کے ذریعے سے آپ شہید نہیں کیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے صبر و استقلال کے ساتھ، عزم و حوصلے کے ساتھ تمام مصائب و آلام سے بے پرواہ ہو کر دعوت توحید و حق میں لگے رہے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل دنیا میں تمام آفات سے محفوظ و مامون فرمائے اور آخرت میں عذاب الہی سے نجات بخشے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جا